अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रईस जमील और आप देख रहे हैं RJO। और ये हैं माह रमज़ान का जो अलविदाई प्रोग्राम है, उसमें हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैं शहजाद सुल्तान भट्ट साहब, जो कि पूरी वादी के अंदर इस वक्त सबसे बड़े नात खां में एक हैं। और उनका खैर मकदम हम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और उनके आप इतने जबरदस्त नाखान अभी तक अपने आप को कायम रखने में सफल रहे, क्या वजह है सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। असल में यह है कि बचपन से मुझे नात पढ़ने का बहुत ही शौक़ था, क्योंकि जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था। मेरा स्कूल जो था पहले जहां मैंने पहले से शुरू किया है वो है जारुल्लाह एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो त्रागाम के हबीबुल्लाह साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर करे। तो वह मेरे पहले उस्ताद रहे। तो उसने मुझे पहले से ही, यानी मैं छोटा ही था, उसने मुझे नात पढ़ाने का शौक़ दिलाया। तो हमारे स्कूल का जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था तो उसमें मैं नात पढ़ने के लिए मुझे बुलाया जाता था, तो मैं वह नात पढ़ता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ ताकि मैं भी नात पढ़ने वाला हूँ। तो आइंदा आज तक इंशाअल्लाह कि जितने भी नात मैं पढ़ता हूँ हुज़ूर सल्लम की तारीफ़, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला मुझे नात पढ़ने का ये जो अल्लाह ने दिया है, ये शगुफ़ दिया अल्लाह ताला ने, तो इस पे मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ ताकि मुझे मौका मिलता है कि मैं हुज़ूर की तारीफ़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आज जो माह रमज़ान है, तो इसलिए मैं आज वो अलविदाई एक वो नज़म लिखी है, तो उसके लिए मैं आपके स्टूडियो में आया, तो वो मैं आज लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि हम माह रमज़ान को इस तरह अलविदा करें जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमज़ान आता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए इस्तकबाल करते थे और बहुत शौक़ से, और सहाबा को भी इसकी तरजीह देते थे, यानी तरगीब देते थे कि आप ये जो माह रमज़ान आने वाला है इसका इस्तकबाल कीजिए। तो हुज़ूर खुद इस्तकबाल करते थे। अब इंशाअल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 रोज़े रखे हैं या 29 है, तो अब ये कुछ लम्हों के बाद या कुछ दिनों के बाद हमारे से रुखसत होने वाला है। तो हम इसको इस्तकबाल, यानी जैसे हम इस्तकबाल करते हैं तो हम इसको अब अलविदा भी बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि ये मेहमान होता है, ये दिन, ये जो महीना होता है एक मेहमान होता है। तो अब ये निकलने वाला है ये मेहमान, तो निकलते निकले हम ये चाहते हैं कि हम इसका अलविदा करें। तो नात पढ़ने का शौक़ जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि क्योंकि मुझे बहुत सालों से ऑफ़र भी मिली थी। जैसे वो पहले वो चलता था वो टीवी पे, उसका नाम था मिले सुर। तो मिले सुर, तो वहाँ भी मुझे उन्होंने ऑफ़र की थी आप आ जाओ, लेकिन मैं नहीं वहाँ गया क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक आवाज़ दी थी। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ऐसी आवाज़ अल्लाह ने मुझे दी है। तो मैं इस पे दुआ भी करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह मेरी आवाज़ में ज़्यादा तरक्की दे और ये आवाज़ मेरी सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए लगे और हुज़ूर सल्लम की तारीफ़ करने के लिए लगे। तो इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपने अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है नात पढ़ने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अफ़सूस अज़ गोहम जुदा ए माहे रमज़ान अलवदा। रज़ी सपुन बहरे खुदा ए माहे रमज़ान अलवदा। अफ़सूस अज़ गोहम जुदा ए माहे रमज़ान अलवदा। दो बार मासैमो मुतुई शब कदर बे अरफत
tuyi dobar maasayimum tuyi shabi qadr bi عرفاس tuyi maloinam motan sada e mah Ramzan alwada رضی سپن بہرے خدا اے ماہ رمضان الوداع دو بار معاصی دفن ولمت معاسم میں کفن دو بار معاصی دفن ولموت معاسم میں کفن بند بند ماسنم جدا اے ماہ رمضان الوداع بند بند ماسنم جدا اے ماہ رمضان الوداع رضی سپن بہرے خدا اے ماہ رمضان الوداع اونچ موت میں او سندر کتاب دہلچ گنہگار در عذاب اونچ موت میں او سندر کتاب دہلچ گنہگار در عذاب افطار وقت گئی رہا اے ماہ رمضان الوداع افطار وقت گئی رہا اے ماہ رمضان الوداع رضی سپن بہرے خدا اے ماہ رمضان الوداع لب روز دارو نا
واگزار لب روز دار و نار تار ارواح نہیں کیت واگزار سریچ خوش از میں سوا اے ماہ رمضان الوداع سریچ خوش از میں سوا اے ماہ رمضان الوداع افسوس از گوہم جدا اے ماہ رمضان الوداع رضی سپن بہرے خدا اے ماہ رمضان الوداع صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاک اللہ. تو ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے شہزاد سلطان بٹ صاحب جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ایک بہت بڑے نعت خواں ہیں. تو انہیں آپ اپنے پروگرامز میں بھی بلا سکتے ہیں اور اکثر پروگرام جو دینی پروگرام ہوتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر تو ان کا آلریڈی وہاں پر ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ اپنے نعت کا استعمال اور نعت اس گلے کا استعمال کرتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اور بہت سارے لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ پاکستان سے جو جنید جمشید صاحب ہیں ایک تو ان کی شکل ان میں لگتی ہے جب بھی یہ نعت پڑھتے ہیں دور سے دکھتا ہے کہ یہ جنید جمشید صاحب ہے اور آواز میں بھی کچھ سملرٹیز دکھائی دے رہی ہیں. تو ہم اس وقت شہزاد صاحب سے کوئی ایسی نعت پڑھوانا چاہیں گے یہاں پر گنگنانا چاہیں گے کہ جو جنید جمشید صاحب سے انہوں نے سنی ہے اور اسی طرز پر انہوں نے اس کو پیش کیا ہوا ہے آج تک اور آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں پھر ایک بار یہ جنید جمشید صاحب کی ہمیں یاد دلائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بیکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر
سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لوٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں جزاک اللہ خیر الجزا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شہزاد سلطان بٹ صاحب۔ میں آپ کو ایک بار اور بات یاد دلانا چاہوں گا کہ شہزاد سلطان صاحب کی ایک اپنی چینل ہے یوٹیوب پر، آپ اس کو جا کر سبسکرائب ضرور کریں۔ وہاں پر کافی سارے نعتیں موجود ہیں، ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں، اور وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شہزاد سلطان بٹ صاحب کی کتنے خدمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے یہ ان کی زبانی یعنی لیرکس کے طور پر آتی ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بار پھر
गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इनकी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली हर एक नात, जो नई नई नात ये पढ़ते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए और आप उनको अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर कुछ कंटेंट्स न मिलने की वजह से गानों की तरफ जाते हैं, मौसीकी की तरफ जाते हैं, जो बिल्कुल ही इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। तो उससे बेहतर है कि हम नाते सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनगुनाने से जो इनके अंदर जो आवाज है, उस आवाज को अपने कानून के अंदर ले जाएं, उसे सुने, ताकि हमारे दिल खुश हो जाए। क्योंकि इंसान की फितरत है वो कुछ गुनगुनाते हुए सुने। तो यहाँ पर आपके पास इस वक्त मैं जो तारुफ करा रहा हूँ शहजाद सुल्तान भट्ट साहब का, आप इन्हें सुन सकते हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी बढ़िया आवाज अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें दी है। तो उसे आप जरूर सुनिएगा। तो फिलहाल हम अपने मेजबान से फिर पूछना चाहेंगे इनकी जिंदगी के बारे में कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे खुश रहते हैं। सर, अपनी खुशी के बारे में बताइए कि आप किस चीज से खुश रहते हैं। असल में अल्लाह ताला ने मुझे बचपन से ही, ये जब मैं छोटा था, मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक मेहनत के साथ जोड़ा, जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही दावत तबलीग की एक मेहनत चल रही है पूरे आलम में। इसका मकसद यही है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़ें, और जो बंदा अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह की तरफ अपने आप को लगाता है, तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि उसको मैं दुनिया की खुशी भी अता करूँगा और आखिरत की खुशी भी अता करूँगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस मेहनत के साथ जोड़ा है। मैं बहुत कितना मैं समझता हूँ कि मैं कितनी तारीफ़ अल्लाह का करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस मेहनत के साथ जोड़ा, और आज तक अल्लाह ने जोड़े रखा। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला क़यामत तक, मौत तक इस काम के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी गुजारिश है तमाम जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, या जितने भी इस वक्त घरों में, या हमारे जितने भी बड़े हैं या हमारे बुजुर्ग हैं घरों में, तो उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही नुस्खा है, वो है दीन। कि और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अगर आप दिल का सुकून चाहते हो तो उसके लिए अल्लाह का जिक्र करो। तो अल्लाह का जिक्र का मतलब ये नहीं कि हम बस सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक जिक्र है, लेकिन दीन की मेहनत करेंगे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी ज़िंदगी का वो मेन मकसद था, वो यही था कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़े। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने और कुरान पाक में भी फरमाया है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इससे बेहतर बात किसकी हो सकती है, जो अल्लाह की तरफ यानी लोगों को बुलाए। ये इससे बढ़कर किसी की बात हो ही नहीं सकती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेन मकसद था, जो उनका यानी फोकस था इसी पर, कि जितने भी लोग हैं अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह को नहीं पहचानते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बहुत मेहनत की। और उस जगह मेहनत की जिन लोगों पर कोई हुकूमत करना नहीं चाहता था, जिन लोगों को ये इंसानियत की कोई पता ही नहीं थी, जो अपने लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब दीन की दावत दी, तो जब वो दीन में आ गए तो उन्होंने वाकई देखा कि हम खुश हो, उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। और अगर उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो खुश रहते थे। क्यों? कि उनके अंदर दीन था, उनके अंदर अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उनकी जिंदगियों में थे, तो जिसकी वजह से वो परेशान नहीं होते थे। यानी आप देखें कि सहाबा के पास अगर किसी वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो वो मतलब ये नहीं होते थे हमारी तरह परेशान हो जाते थे, नहीं, बल्कि वो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ते थे। और सहाबा का यही नारा था कि मिले तो रोजी, ना मिले तो रोजा। कि जब उनको मिलता था तो वो ये समझते थे कि अल्लाह की तरफ से रोजी है, और जब ना मिलता था तो वो क्या करते थे, वो अल्लाह के लिए रोजा रखते थे। तो ये था उनका मशगला। क्यों? और हम भी अगर उनकी जिंदगी अपनाएं, सहाबा की जिंदगी अपनाएं, तो हमें भी इंशाल्लाह जिंदगी में कोई टेंशन नहीं आएगा। जो इस वक्त टेंशन है, पूरे लोग यानी इस वक्त टेंशन के शिकार हैं, वजह यही है कि हमने दीन की मेहनत को छोड़ा है। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो हम देखते हैं इस वक्त क्या हालात हैं, और जो इस वक्त वबाई बीमारी पूरे दुनिया को इसने अपने अंदर लपेट लिया है, इसकी मेन वजह यह कि हमने अल्लाह को नाराज किया है।
کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. اور جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں برکات اور پھر سکون والی زندگی، آرام والی زندگی اللہ پاک مہیا فرماتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے. تو میں بھی اس لیے خوش ہوں زندگی میں، اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حد تک، حالانکہ میں جو محنت کر رہے ہیں میں تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن فرمائے نا کہ اگر آپ چاہتے ہو کچھ بننا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی جوتیاں وہ سیدھے کرنی پڑیں گے، تو پھر انسان کچھ بنتا ہے. تو اس لیے میں بھی ان بزرگوں کے پیچھے چلتا ہوں، ان بزرگوں کے پیچھے تاکہ اللہ تعالیٰ کل یہ کہے جب قیامت میں اعلان ہوگا کہ دین کی محنت کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ہم بھی کسی حد تک ہم بھی کرتے تھے تو ہمیں بھی اللہ پاک وہاں باہر نہیں نکالیں گے. جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک وہ گڑیا تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں خریدا جا رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ بڑے بڑے وہاں پر جو مصر کے بادشاہ تھے وہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو ایک بڑیا آئی، اس نے ہاتھ میں تھوڑا سا کچھ لایا تھا، وہ کاٹ رہی تھی، تو اس نے کچھ ہاتھ میں لایا تھا تو اس نے کیا کہا، تو بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے سرمایہ نہیں. کہا کہ مجھے پتا ہے میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن کل جب اللہ پاک کہیں گے کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ تو میں بھی الگ نہیں ہو جاؤں گی، کیونکہ میں بھی ایک خریدار ہوں. اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں بھی ایک خریدار میں شامل ہوں. تو اسی وجہ سے ہم بھی یہ دین کی محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے اس وقت جو رئیس صاحب ہیں تو یہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ بھی اس دعوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ان کا ایک اسکول چل رہا ہے ٹنگڈار میں جو الہلال انٹرنیشنل اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے. بہت ہی معروف اور مشہور اسکول ہے وہاں پر، اور بچے بھی وہاں بہت ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو اچھی تعلیم، خاص کر جو تعلیم وہاں مل رہی ہے وہ اسلام کی تعلیم، یعنی دینی تعلیم. ہمارے بچوں کے اندر اگر ہم ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو دین کا بھی پتہ ہو، کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے تو ڈاکٹر کے ساتھ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ ہاں کہ دین کیا ہے، ہمارے حضور کیا ہے اور اسلام کیا ہے، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ڈی سی صاحب کسی وقت اگر ہمارے پاس امام صاحب موجود نہ ہو تو وہ کبھی نماز بھی پڑھا سکے، اور ہمارا امام صاحب اگر کسی وقت جامعہ کا خطیب موجود نہیں ہے تو ہمارا ڈی سی صاحب وہ نماز بھی پڑھا سکے. تو ایسے ڈی سی صاحب ہم چاہتے ہیں، ایسے ڈاکٹرز ہم چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس وقت جو ماہ رمضان چل رہا ہے بہت ہی مبارک مہینہ تھا، تو اب ہم سے بس کچھ ہی لمحوں کچھ ہی دنوں کے بعد رخصت ہونے والا ہے. تو ہم اللہ سے معافی مانگے کہ جیسی ہمیں اس کی قدر کرنی تھی تو ہم سے نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. تو آئندہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے یہ نصیب کرے تاکہ ہم پھر وہی ان کے برکات، اس کے فضائل جو ہیں جو حضور نے فرمائے ہیں حدیث پاک کے اندر، کی کتنے فضائل ہیں اس ماہ رمضان کے. تو جو کوتاہی رہی تو اس سے ہم اللہ سے معافی مانگے. تو آئندہ جو ماہ رمضان آنے والا اس کے لیے اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے وہ نصیب کر دے تاکہ میں پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں. تو اس سلسلے میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی انشاءاللہ اس محنت میں لگ جائیں، اور ہمارے جوان جو گھروں میں ہیں جن کی آواز جن کو آواز اللہ نے بخشی ہے تو اس آواز کو صحیح استعمال کریں، یعنی نعت پہ لگائے، اور ہاں یہ قرآن صحیح پڑھنے والے بن جائیں، قاری بنے، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ دین کے کام آ جائے. ورنہ ہماری جو آواز ہے وہ اس وقت اللہ بچائے کن کن خرافات میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آج ہمارے جوان انہی کے شوقین بن گئے ہیں، انہی کے فینس بن گئے ہیں. تو اگر ہمارے جوان نعت، جیسے ہمارے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے رئیس صاحب جنید جمشید صاحب کے بارے میں، تو جنید جمشید صاحب پہلے دیکھیں ان کی زندگی کیسی تھی، یعنی وہ ان کے سامنے وہی لوگ ہوتے تھے لیکن وہ محفل الگ ہوتی تھی، وہ اللہ کو ناراض کرنے والی محفل تھی. تو جنید جمشید صاحب خود فرما رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ اب وہ مطلب وہ جو میرے آڈینس تھے وہ وہی ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ رنگ بدل گیا، کیونکہ پہلے میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا تھا، لیکن اب لوگ وہی ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں. تو پھر دیکھو اللہ نے اس کو کیسی عزت دی، اللہ نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا، اور اللہ پاک نے اس کی موت کیسے شہید کہ اللہ کے راستے کی موت اللہ نے اس کو نصیب کی. تو یہ کب ہوا؟ جب اس نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑا. تو ہم بھی اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی اگر دنیا میں سکون والی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی سکون والی بن جائے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دین کو اپنائیں، اور دین کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارے اندر دین کا شوق، ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے.
اور ہم پھر کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسلام کا باہر ہم دیکھیں، تو ہم پھر اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے. یا اگر ہم نہیں ہوں گے دنیا میں تو ہماری آنے والی جو نسل ہوگی وہ ضرور انشاءاللہ دین کا باہر دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. تو اس لیے میں تمام والدین سے، تمام پیرنٹس جو ہیں ان کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں جن کو شوق ہے نعت پڑھنے کا، ان کو وہ حوصلہ دیں، ان کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. اور جتنے بھی میرے جوانز ہیں، جو میرے دوست ہیں، اور ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پلیٹ فارم پر آ جائیں تاکہ وہ بھی آگے سے چل کر انشاءاللہ دین کا نام روشن کرنے والے بن جائیں. کیونکہ جب جوان آگے آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں ہلچل مچتی ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، اوقابی جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں ہے مانوں میں. کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کا نوجوان، لیکن اس کے اندر ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا. تو دیکھو پوری ہندوستان کے اندر اس نے یعنی دین کا وہ پرچم گاڑ دیا، اسلام کا پرچم گاڑ دیا. تو پورے ہندوستان میں اس وقت دین ہے، اس کے پیچھے صحابہ کی محنت ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی محنت ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دین غالب ہو جائے، یا ہماری زندگی خوشحال رہنی چاہیے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین. اس دین کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا، کہ اللہ تعالی اس کے برکات، جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں رحمت کے، اور دوسرے دن ہوتے ہیں کہ عشر مغفرت، اور یہ جو تیسرا مہینہ اس وقت مطلب عشرہ چل رہا ہے، اتقوا من النار، کہ اللہ تعالیٰ یعنی آگ سے خلاصی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں یہ تینوں چیزیں عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت جس چینل پہ میں ہوں وہ ہے رئیس جمیل صاحب. تو رئیس جمیل صاحب کی اس کی ایک چینل چل رہے ہیں یوٹیوب پہ، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں. تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے تو آپ وہاں پر بیل آئیکن ہوتا ہے، اس کو بھی ہم پریس کریں، تاکہ جتنے بھی نئی ویڈیوز آئیں گے تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں، ان کو بھی یہ ویڈیو بھیج، تاکہ ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر الجزا.